حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو، تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے، حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان۔ رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو۔ ہم یہاں ہوتے تھے یا جب بھی الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج، صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے۔ ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا، اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا؟ بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ، ان کے یہ موبائل کی دنیا۔ بہت سارے ماں باپ، کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں، ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے، مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے۔ اکثر گھروں کا حال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر گھروں کا لے کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے۔ سب لوگ یہ عہد کرو، ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے، تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائل ان کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں، ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواحشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سب رمضان کی تیاریوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت عطا کرے، ان بچوں کا ایمان سلامت رہے، ورنہ دنیا ان کے ایمان کی ڈاکو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔